اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا پہلو اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت کو جو پاور مل رہی ہے، جو قوت مل رہی ہے، وہ کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے۔ پہلی وحی میں ہی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ علم کس کے نام سے؟ اس کے نام سے جس نے پیدا کیا، جو زندگی عطا کرنے والا ہے۔ علم دینے والا بھی وہی ہے اور انسان کو علم سکھانے والا بھی وہی۔ لیکن دوسری وحی کے الفاظ کو یاد رکھیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اوڑھنے لپیٹنے والے، یعنی اوڑھنی میں لپٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور ڈرا دو۔ اے میرے پیارے بندے، تم کہاں لیٹ گئے؟ تمہیں علم ملا، اب تم ریسٹ کرنے لگے؟ علم سکون کے لیے نہیں ملا، دنیا سکون کی جگہ نہیں۔ اٹھو اور دیکھو کرنے کا کام کیا ہے۔ فانذر، پھر لوگوں کو ڈرا دو۔ انسانیت کو جس نے رب کے راستے کی طرف دعوت دینی ہو، اس کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ اپنی ذات سے نمونہ پیش کرے۔ جب تک کہ اس کی ذات یہ نمونہ پیش نہیں کرتی، اس وقت تک کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کے بارے میں خود رب العزت نے گواہی دی، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ ہیروں کی شناسائی نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچائیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں دینے کی حد کر دی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو قتل کیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی مشقیں کسیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تیز نکالا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی بائیکاٹ کیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں کی، کتنی لمبی مدت لگی اور قبول ہی نہ کیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی تو وہ بھی اس دور میں بھی دے رہے تھے، جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے کی طرف بلایا نہیں تھا۔ یہ وہ دور تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی خود بھی اپنے رب کو پہچانا نہیں تھا۔ قرآن حکیم میں آتا ہے، رب العزت نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناواقف راہ پایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کرایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی محبت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نور عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات سے تعلق سکھایا، اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی، اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن پر معمور کیا، اللہ تعالیٰ نے خود اس مشن کی تکمیل کے لیے ساری راہ میں ہموار کی۔ اللہ تعالیٰ کا تعلق بنیادی چیز ہے جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، اور نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق میں فرق نہ آیا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانت میں فرق آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا علم تھا، یہ عالم تھا کہ کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا رکھنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر بردباری کتنی زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دوسروں کی باتوں کو برداشت کرتے تھے، حتیٰ کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر کھینچ رہا ہے، لاؤ مال غنیمت میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکون میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی کچھ دلوا دیتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں ایسا کیوں کیا، اور بطو جواب دیتے ہیں اس لیے کہ میں جانتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ریئیکشنری نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔